جنگل کی دنیا میں بے شمار قسم کے جانور ہوتے ہیں، لیکن اصل میں صرف دو ہی قسم کے جانور ہیں، شکار اور شکاری۔ اور سچ پوچھو تو شیر، چیتے، گینڈے اور مگرمچھ جیسے خونخوار درندوں کو بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ کوئی ان سے بھی بڑا شکاری ان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور جب بڑے جانوروں کا یہ حال ہے تو چھوٹے جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ تب ہی تو قدرت نے ہر جانور کو ایک خاص ڈیفنس میکانزم دے رکھا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی جان بچاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایمیزون جنگل کے ایک ایسے باسی کے متعلق بتائیں گے جس کے ڈیفنس میکانزم کے آگے بڑے سے بڑا شکاری بھی فیل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے الیکٹرک ایل۔ نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قدرت نے اسے جان بچانے کے لیے بجلی کے جھٹکے دینے کی طاقت عطا کی۔ کرنٹ کا جھٹکا بھی اتنا شدید کہ ایلیگیٹر جیسا سخت خال والا جانور بھی اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ مگر ناظرین، اس حیران کن شکار اور شکاری کے متعلق مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، الیکٹرک ایل کے شکاری کو جو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ ایل کی اپنی باڈی سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے۔ مگر کیا اس جھٹکے میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ جو کہ مگرمچھ جیسے سخت جانور کو ڈھیر کر سکے، جس کی خال پر شیر اور چیتے کی فل فورس بائٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ بچپن میں یقیناً آپ نے بیٹری سیلز کی ایکٹیو پارٹ کو اپنی زبان سے لگا کر محسوس کرنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ اب بھلے ہی بیٹری سیلز سے بالکل نہ محسوس ہونے والا جھٹکا لگتا ہے، سوچئے کہ صرف 9 وولٹ کی بیٹری آپ کو ایسا ایکسپیرینس کروا سکتی ہے، تو اگر پاور بڑھ کر 860 وولٹ تک پہنچ جائے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، 800 وولٹ الیکٹرک ایل جب کسی کو جھٹکا دیتی ہے تو وہ اس الیکٹرک شارٹ کی پاور اتنی ہی ہوتی ہے۔ مچھلی کی اس خاص قسم کو سادہ زبان میں الیکٹرک ایل پکارا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا نام الیکٹرو فورس الیکٹرکس ہے۔ چند سال پہلے یہی جانتے تھے کہ الیکٹرک ایل کی دنیا میں صرف ایک ہی قسم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھوج کر یہ معلوم ہوا کہ ان کی دو مزید قسمیں الیکٹرو فورس وولٹائی اور الیکٹرو فورس پاری موجود ہے، جن کے اندر ایسے ہی بجلی کے جھٹکے دینے کی پاور ہے۔ نارتھ امریکہ کے پانیوں میں پائے جانے والے یہ باسی 8 فٹ تک لمبے اور 20 کلو سے زیادہ وزنی ہو سکتے ہیں۔ الیکٹرک ایل کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے میٹھے پانیوں کی اندر سلو مووننگ کریچر زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ اپنے شکار کو جب بجلی کا جھٹکا دیتی ہیں تو وہ یا تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر مر جاتا ہے۔ اور یہی پاور اور شکاری ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے الیکٹرک ایل مچھلیوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے میملز کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے گرا لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتائیں کہ مینسیلیا ایمیزون فورسٹ میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جو الیکٹرک ایل ایریمینیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان ٹرائبل لوگوں کے اس خطرناک شکاری کا شکار کرنا پسند ہے۔ صدیوں پہلے یہ لوگ الیکٹرک ایل سے بچنے اور اسے پکڑنے کے لیے جنگلی گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، جہاں یہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان علاقوں میں جاتے جہاں پر ڈھیر ساری الیکٹرک ایل موجود ہوتی، اور جوں ہی یہ ایلز گھوڑوں پر اٹیک کرنے لگتی تو یہ قبائلی لوگ نیزوں کی مدد سے اسے شکار کر لیتے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بجلی کا جھٹکا دینے والی اس مخلوق کو شکار کرنے والی یہ ٹیکنیک آج کے دور میں بھی ابھی تک چل رہی ہے۔ دنیا کو ان جنگلی قبیلوں کی اس ٹیکنیک کے بارے میں فیمس ایکسپلورر 1800 آس پاس بتایا۔ 1800 الیگزینڈر وارنسن الیکٹرک ایل کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جاننا چاہتے تھے، تو ابھی وہ ایک لمبا سفر طے کر کے وینسیلیا کی دنیا سے کٹے ہوئے الگ تھلگ گاؤں لوسیانس پہنچے، اور انہوں نے الیکٹرک ایل کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سے تجربات کیے۔ اب عام طور پر بجلی کے جھٹکے کی شدت جاننے کے لیے میٹر یا وولٹ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن الیگزینڈر نے الیکٹرک ایل کی بجلی کے جھٹکے کی پاور جاننے کے لیے کچھ الگ انداز اپنانے تھے۔ تو وہ اس شکاری مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے تاکہ وہ ڈائریکٹ اندازہ لگا سکے کہ اس سے لگنے والی بجلی کے جھٹکے میں کتنی قوت ہے۔ ان تجربات کے دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ الیگزینڈر الیکٹرک ایل کے جھٹکے سے پیرالائز ہو گئے، لیکن جو ہی ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوتی تو وہ دوبارہ سے یہی کارنامہ کرتے۔ اب یقیناً آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکٹرک ایل بجلی کے جھٹکے دینے والی مخلوق ہے، لیکن آخر یہ اپنی باڈی سے بجلی پروڈیوس کیسے کرتی ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ایکسپرٹس کو 100 سال لگے، اور آرگنز دراصل الیکٹرک ایل کی باڈی میں اسپیشل کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، اور ان آرگنز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں موڈیفائڈ مسل سیلز کہا جاتا ہے، الیکٹروسائٹس ہوتے ہیں، جنہیں پرفیکٹی یا کتار میں ایسے آرگنائزڈ ہوتے ہیں جسے کسی بھی پاور میں بیٹری کے ہوتے ہیں۔ الیکٹرک ایل کے ارینجڈ سیلز ہی اپنے الیکٹروسائٹس یعنی مسلز موڈیفائڈ اندر سے چارج آئند کو موقع دیتے ہیں، اور جب یہ آرگنز مکمل چارج ہو جاتے ہیں تو کرنٹ نکلتا ہے، تب ہی تو خطرہ محسوس ہونے
پر الیکٹرک ایل کا یہ ریفلیکٹ سیشن ہوتا ہے کہ وہ بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں۔ اور ناظرین، حیرانی کی بات صرف یہی نہیں کہ بلکہ الیکٹرک ایل اپنی اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ پیدا کر لیتی ہے تاکہ نہ صرف گدلے پانی میں شکار کر سکے اور دوسرے شکاری جانوروں سے محفوظ بھی رہ سکے۔ جو ہی کوئی الیکٹرک ایل کے پاس آتا ہے تو وہ یہ مخلوق اپنے جسم سے 860 وولٹ کی 2 سے 3 جھٹکے نکالتی ہے اور یہ ہائی وولٹ کے جھٹکے اس کے شکاری کے سسٹم پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ نرو چند سیکنڈ کے لیے الیکٹرک ایل کے اوپوننٹ تو بالکل پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں اور انہی سیکنڈ کے دوران یہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتی ہے۔ اور ناظرین، الیکٹرک ایل اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے بھی قوت استعمال کرتی ہے۔ اس کے جسم سے ویوز نکلنے والی بجلی کے جھٹکے پانی کے اندر پیدا کرتے ہیں، جن سے گھبرا کر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور میملز اپنے چھپنے کی جگہوں سے باہر نکلتے ہیں اور الیکٹرک ایل ان کو قابو کر لیتی ہے۔ لیکن کرنٹ مارنے والی یہ مخلوق پانی کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی اتنی ہی خطرناک ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نے ایک نقلی ہاتھ استعمال کیا جس کے اندر الیکٹرک سیل سے معلوم ایکسپیریمنٹ لگے ہوئے تھے اور اسی ہوا کے پانی سے باہر نکل کر الیکٹرک ایل کا کرنٹ زیادہ زوردار ہوتا ہے۔ تو اس مخلوق کی شکل غور سے دیکھ لیں۔ اس پانی کے اندر جہاں کہیں یہ نظر آئے اس سے دور رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اسے شکار کرنے کی غرض سے اسے چھیڑنے کے لیے اس کے پاس جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ الیکٹرک ایل صرف چھوٹی ہی نہیں بلکہ اپنی سائز سے کئی گنا بڑے جانور کو بھی بے بس کر دیتی ہے۔ یقین نہ آئے تو اس شکاری کتے کا حال دیکھیے جس نے اس پر اٹیک کرنے کی حماقت تو کر ڈالی، مگر ایک ہی الیکٹرک شاک نے اسے ریئلائز کروا دیا اس نے غلط شکار پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ڈاکٹرز تو رہے ایک طرف بات کریں اگر ایمیزون کے دریاؤں میں پائے جانے والے گائنیز کی، تو مگر مچھ کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ جانور اتنے خطرناک شکاری ہیں کہ ان کے مضبوط جبڑوں میں جب ایک بار ان کا شکار آ جائے تو اس کے ٹکڑے ہو کر ہی نکلتے ہیں، لیکن جب ان کا سامنا الیکٹرک ایل سے ہو تو انہیں بھی حیرانی کا شدید جھٹکا لگتا ہے۔ یہ بھوکے مگر مچھ الیکٹرک ایل کو دیکھتے ہی اپنی جبڑوں میں لیتے ہیں، لیکن وہ انہیں ایسا زوردار الیکٹرک شاک دیتی ہے کہ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بجلی کی یہ جھٹکے اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ وہ مگرمچھ اپنا منہ تک نہیں کھول پاتے اور اس کے جبڑوں سے نکلنے کے لیے الیکٹرک ایل مسلسل کرنٹ فلو کرتی رہتی ہے۔ اسی بنا پر چند منٹوں کے اندر مگرمچھ کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اگر بات کریں انسان کی تو یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ الیکٹرک ایل کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے پیرالائز ہونے کے بعد کوئی مر گیا، لیکن ڈائریکٹلی تو اس کا جھٹکا لگنے سے کسی کی موت تو نہیں ہوتی، یعنی ہیومن باڈی الیکٹرک ایل کے شاک کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس وقت گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ جب ایک ہی ساتھ کئی الیکٹرک ایل حملہ آور ہو جائیں۔ اور ایمیزون کے دریا میں الیکٹرک ایل ہمیشہ جھنڈ بنا کر رہتی ہے، تب ہی تو کوئی بھی وہاں پانی میں کودنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو ایک ہی ساتھ 860 وولٹ کے جھٹکے کا خدشہ ہوتا ہے، ایسے میں بچ پانا مشکل ہے۔